اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آتشی عالم از قلم سحر علی قریشی، قسط نمبر 54۔ زینے چڑھتا ہاتھ اوپر کمرے میں پہنچا تو اس کی سوچ کے عین مطابق وہ چوہا بقول اس کی معصوم ماں کے بیڈ کے نیچے چھپا چائے کی چسکیاں لینے میں مصروف تھا، اور اس کے سپ لینے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ہاتھ نے آنکھیں سکیڑ کے بیڈ کو دیکھا، پھر قدم قدم چلتا اندر آیا، بیڈ کے قریب پہنچ کر گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھا اور اپنا سر ڈھلکا کر فرش کے ساتھ لگاتا جہان کو سخت نظروں سے گھورنے لگا۔ جہان جو بیڈ کے نیچے چونکڑی مار کر بیٹھا چائے پینے میں مہو تھا، ہاتھ نے ہاتھ بڑھا کر اسے گھٹنے سے پکڑا اور ویسے ہی گھسیٹ کر باہر نکال لیا۔ اس اچانک افتاد پر وہ اپنی باریک آواز نکال کر چیخ اٹھا، مگر جب ہڑبڑا کر سامنے دیکھا تو بڑے بھائی ہاتھ کو خود کو گھورتا پایا، اور اس کی گھوری کو نظر انداز کرتا وہ خجل ہوتا اسے دیکھتا بتی سی دکھانے لگا جو اسے خوش کمیر نظروں سے گھور رہا تھا۔ بھائی، ماں کو کیوں ستایا تم نے؟ غصے سے استفسار کرتا ہاتھ جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑ گیا۔ ہاتھ کے سلوک پر تو جہان اشش کر اٹھا تھا، اور ہاتھ اس کے ساتھ ایسا سلوک تب ہی کرتا جب وہ والدہ کو ستاتا تھا، وگرنہ اس کا بھائی تو اسے بہت پیار کرتا تھا۔ جواب دو چوہے! جہان جو پہلے حملے سے نہیں سنبھلا تھا اس لقب پر تو سرخی پڑ گیا اور نچلا لب پھیلا کر اسے گھورنے لگا، مگر جب ہاتھ کی گھوری زیادہ سنجیدہ لگی تو دوبارہ اپنے دودیا دانت دکھانے لگا۔ ہاتھ بمشکل اس کے اس معصومانہ وار سے خود کو سنبھالتا سنجیدہ رکھ رہا تھا خود کو۔ بھائی، آئی لو چائے! جہان نے گویا اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ ارے بھائی، اسے چائے پسند ہے، اب وہ کیا کرے؟ چائے کے کچھ لگتے؟ اگلے پل وہ اس کے ہاتھ سے کپ لیتا سائیڈ میں رکھ کے اسے گدگدانے لگا، اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں جہان کی کھنک دار قہقہے گونجنے لگے۔ نو نو بھائی نو! اپنا بچاؤ کرتا ہنس ہنس کر بے حال ہو رہا تھا وہ، اور ہاتھ کو کسی طرح اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ پورا اس سے ماں کو ستانے کا بدلہ لے رہا تھا۔ آخر کو وہ اسے پیٹنے سے تو رہا، مگر بدلہ تو کسی طرح لینا ہی تھا، تو اس طرح ہی صحیح۔ اپنی ماں کے بارے میں وہ کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرتا تھا، تو جہان کی اس غلطی کی سزا تو اسے ضرور ملنی تھی، پھر چاہے جو ہو جاتا۔ آج جہان کا جنم دن تھا، آج وہ 3 برس کا ہو گیا تھا، اور شام میں رافع نے اس کی سالگرہ کے لیے ایک چھوٹی سی تقریب رکھی تھی جس میں ہمسائے یعنی سوسائٹی کے کچھ لوگ انوائٹڈ تھے، اور ان میں زیادہ تر جہان کے اسکول کے دوست تھے۔ ہاتھ جہان کو لے کر باہر آیا۔ زینے اترتے وہ دونوں جیسے ہی نیچے آئے تو محسوس کی انہوں نے پورے ولا میں مختلف لذیذ کھانوں کی خوشبو۔ دونوں بھائیوں نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر کھینچی اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر کھلکھلائے تھے۔ اس لذیذ خوشبو کو بھوکوں کی طرح سونگھتے وہ دونوں کچن کی جانب گئے۔ کچن میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے جہان نے والدہ سے معافی مانگی، بالکل اس انداز میں جس انداز میں اس کا بڑا بھائی اسے سمجھا کر یہاں لایا تھا۔ جہان کو اپنے پیروں میں کسی بھکاری کی طرح گرے دیکھ خدیجہ تو سٹپٹا ہی گئی تھی۔ اللہ اللہ میرے بچے! جہان! وہ فوراً تڑپتی اپنے پیروں میں لیٹے جہان کو تھام کر اٹھا گئی، جبکہ ہاتھ اپنی ہنسی ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں رانی صاحبہ، آئندہ آپ کی چائے نہیں چراؤں گا۔ اٹک اٹک کے جملے بولتا وہ ہاتھ کا رٹا رٹایا جملہ بول رہا تھا، اور ساتھ ہاتھ بھی جوڑ رہا تھا۔ خدیجہ کے ساتھ کام کرتی ملازمہ اور ہاتھ جہان کی اور خدیجہ کی اس حالت پر زبردست قہقہ چھوٹا تھا ان کا۔ خدیجہ نے سارا معاملہ سمجھتے گھور کر ہاتھ کو دیکھا، اور وہ کندھے اچکا کر ایک گاجر اٹھاتا دانتوں سے کترنے لگا۔ اپنے معصوم بیٹے کو سینے سے لگاتے خدیجہ بولی، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے اس کی ہر بات مت مانا کرو۔ بابا نے کہا ہے بھائی کی ہر بات ماننی ہے۔ ہاتھ جو ڈھکن اٹھا کر ندیدی نظروں سے بنے کھانے دیکھ رہا تھا، جہان کے کھٹاک سے آئے جواب پر ایول اسمائل پاس کرتا مزید لب پھیلا کر مسکا دیا۔ تمہارے بابا کا کہا مانا کرو بس، میری کبھی کوئی بات مت ماننا۔ خدیجہ اس سے خفا ہوئی اور اس کا چہرہ دھلوانے لگی۔ ماں، آپ کیوں اس سے امید لگا رہی ہیں؟ آپ کا ہر کہا ماننے کے لیے آپ کا عالم ہے نا۔
ہاد نے فوراً فرما بردار ہونے کی حاضری لگائی۔ تم چپ رہو، یہ سب تمہاری ہی کارستانی ہے۔ خدیجہ نے اسے گھڑکا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اگلے پل جہان ماں کی گود سے اترا تھا، کیونکہ ہاد اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر چکا تھا، اور پھر ان دونوں نے مل کر کچن میں دھاوا بول دیا تھا اور سارا کھانا تھوڑا تھوڑا چکھنے لگے۔ خدیجہ بے بس سی بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ سالگرہ کی تقریب شام میں بہت اچھے سے ہوئی تھی۔ اپنے تمام دوستوں سے گفٹ وصولتا جہان بہت خوش تھا۔ تمام مہمانوں کے جانے کے بعد خدیجہ نے جہان کے کپڑے تبدیل کروائے اور اسے اس کے کمرے میں سلانے کے لیے چلی گئی۔ ہاد اپنے والد کے ساتھ اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ اب اسٹڈی روم کا منظر کچھ یوں تھا کہ رافع اپنی سربراہی کرسی پر بیٹھا گود میں قرآن پاک کو عقیدت و احترام سے رکھے دائیں ہاتھ سے صفحات وقفے وقفے سے پلٹ رہا تھا، جبکہ ہاد اس کے سامنے کچھ فاصلے پر کھڑا سر پر سفید جالی دار ٹوپی پہنے ہاتھ عقیدت سے ناف پر باندھے اپنے والد کو حفظ کیے پارے تلاوت کر کے سنا رہا تھا۔ اپنا سبق مکمل سنانے کے بعد اس نے بابا کے چہرے کی طرف دیکھا، جیسے اب تعریف سننے کا خواہاں تھا۔ شاباش، مجھے تم پر فخر ہے۔ اور یہ جملے سنتے اس کا روم روم کھل اٹھا تھا۔ بھرپور مسکراتے وہ سر سے ٹوپی اتار گیا۔ کتنے پارے رہ گئے ہیں تمہارے؟ 3 پارے رہ گئے ہیں بابا۔ گڈ، اور کب تک مکمل ہوں گے یہ؟ بابا انشاءاللہ اسی مہینے کر لوں گا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید ہے میرے شیر۔ ہاتھ کا چہرہ چومتے انہوں نے قرآن پاک کو عقیدت کے ساتھ سینے سے لگا کر غلاف میں لپیٹ کر واپس رکھ دیا۔ صبح تمہارا اسکول میں نشانے کا مقابلہ ہے، یاد ہے نا تمہیں؟ کرسی سے اٹھتے ایک یاد دہانی کروائی گئی تھی۔ جی بابا، مجھے اچھے سے یاد ہے، اور آپ لازمی آئیے گا۔ ہاں، میں اور تمہاری ماں انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ شکریہ بابا جان۔ ان کا ہاتھ شفقت سے چومتا وہ خوش تھا۔ اسٹڈی سے نکل کر ہاتھ اپنے کمرے کی جانب چل دیا اور رافع اپنے کمرے کی جانب۔ شب بخیر۔ اپنے اپنے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دونوں کو ایک دوسرے کی آخری آواز سنائی دی تھی۔ اگلے دن ہارس شوٹنگ کمپٹیشن کے لیے بہت پرجوش تھا۔ ہر سال اس کے اسکول میں ہونے والے اس سالانہ شوٹنگ کمپٹیشن میں اصولاً صرف انٹرمیڈیٹ کے طلباء حصہ لیتے تھے، مگر 9ویں جماعت کا طالب علم ہاد بن رافع عالم ان لڑکوں میں وہ واحد 7 سالہ بچہ تھا جس نے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا۔ اس کی قابلیت ذہانت سے پورا اسکول واقف تھا۔ 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے والا وہ واحد بچہ تھا۔ 7 سال کی عمر میں میٹرک میں پہنچنے والا بھی وہ اسکول کا پہلا بچہ تھا، اور صرف یہی نہیں، وہ عام لوگوں کے مقابلے میں تیز قوت سماعت رکھتا تھا، اور نشانے بازی میں بھی اسے خوب مہارت حاصل تھی۔ 7 سال کا ہوتے ہوئے بھی وہ 15 سال کا بچہ لگتا تھا۔ 5 فٹ 3 انچ ہائٹ کے ساتھ کوئی یہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ 7 سال کا ہے۔ اس کے والد رافع سلطان عالم کو اس پر فخر تھا، کیونکہ اس کے اندر موجود تمام خصوصیات اس کے دادا سے وراثت میں ملی تھی۔ اس وقت سب والدین اور اساتذہ اسکول کے بڑے سے گارڈن میں ایک طرف رکھی کرسیوں پر براجمان تھے، جہاں ان کے سامنے 15 شیشے کے باکسز لگائے گئے تھے۔ انٹر کے وہ طلباء اور ہاد اپنے اپنے باکسز میں کھڑے تھے۔ طلباء کے سامنے تقریباً 10 میٹر کے فاصلے پر ٹارگٹ سٹینڈز رکھے گئے تھے۔ ہر ٹارگٹ سٹینڈ پر 7 ہرے رنگ کی شیشے کی بوتلیں پڑی تھیں جنہیں ٹارگٹ کرنا تھا۔ جو طالب علم سب سے کم سمے میں ان تمام بوٹلز کو ٹارگٹ کرے گا وہی ونر ہوگا۔ ہر اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں ایئر رائفل موجود تھی۔ دائیں طرف ان کے والدین کرسیوں پر بیٹھے ان کے لیے دعا گو تھے۔ ان والدین میں خدیجہ، رافع اور جہان بھی شامل تھے۔ جہان اپنے بابا کی گود میں چڑھ کر بیٹھا بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ مقابلہ شروع ہونے سے چند سیکنڈ پہلے ہاد نے ایک آخری نظر اپنے والد پر ڈالی۔ دونوں کی سیاہ آنکھیں چار ہوئی تھیں۔ یہ مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا تھا، اور اب ہاد کی نظریں اپنے ٹارگٹ پر جا ٹھہری تھیں۔ سفید پول شرٹس اور بلیک پینٹس، سر پر سیاہ ٹوپیاں پہنے، وہ سب اپنی اپنی رائفلز کو سیٹ کرتے تیار تھے۔ ریفری نے کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کیا۔ 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، فائر! ٹھا ٹھا! اگلے لمحے فضا میں فائرز کی آوازیں گونجنے لگیں۔ تقریباً 2 منٹ کا کھیل تھا، اور ہمیشہ کی طرح یہاں بھی فتح ہاد بن رافع عالم کا مقدر بنی تھی۔
اور وہ مقدر کا سکندر اس ریس کو بھی جیت گیا تھا۔ اپنے سے بڑی عمر کے لڑکوں کو مات دے کر اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ عہدے اور عمریں معنی نہیں رکھتی، بلکہ محنت، قابلیت اور طاقت معنی رکھتی ہے، جذبہ، جنون معنی رکھتا ہے۔ آج رافع سلطان عالم کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ بلا شبہ انہیں پہلے ہی یقین تھا کہ ان کا بیٹا ہی فتح یاب ہوگا۔ ہر طرف تیز ترین تالیوں کی گونج اٹھی تھی۔ جہان بھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے تالیاں بجاتا بھائی کی جیت پر چہک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد رزلٹ سیریمنی میں ہاتھ کو انعام سے نوازا گیا۔ اسے اسکول کی طرف سے 50,000 روپے بطور انعام دیے گئے، جسے اس نے موقع پر ہی مستحق بچے جو یہاں اسکالرشپ پر پڑھتے تھے انہیں ڈونیٹ کر دیا تھا۔ ہال میں ایک بار پھر تالیوں کی گونج اٹھی تھی اور سب لوگوں نے کھڑے ہو کر اس بچے کی شاندار تربیت کو سراہا تھا۔ ہاتھ نے وہ ٹرافی ہوا میں بلند کرتے اپنی والدہ کو مسکرا کر دیکھا۔ خدیجہ بھیگی آنکھوں سے مسکراتی دور سے ہی باہیں اس کے لیے واہ کر گئی۔ وہ اسٹیج سے اتر کے بھاگتا ہوا آیا اور ماں سے لپٹ گیا۔ خدیجہ سے بھی 2 انچ اونچا ہو گیا تھا وہ، جو دیکھ وہ مسکرائے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ میرا پیارا عالم، اس کا ماتھا چومتے وہ بھیگے لہجے میں گویا ہوئی۔ رافع نے فخر سے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ویل ڈن مائی لائن، بابا آپ نے میری تعریف نہیں کی۔ ماں سے الگ ہوتے ہاتھ نے شکوہ کیا۔ اصل تعریف وہ ہوتی ہے جو دشمن کرے، رافع نے پورے اسرار لہجے میں بیٹے سے کہا۔ ہاتھ نے سر اس بات میں ہلایا جیسے ساری بات سمجھ گیا ہو۔ ہاں البتہ یہ بات خدیجہ کے سر سے گزری تھی۔ بھائی مجھے بھی نشانہ لگانا سکھائیں، مجھے بھی فرسٹ پرائز جیتنا ہے، اور وہ میں آپ کو ہرا کر جیتوں گا۔ ٹھہر کر جملے جوڑ کر بولتا وہ سب کو کہکا لگانے پر مجبور کر گیا تھا۔ خدیجہ، رافع اور ہاتھ تینوں کے چہروں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹیں رقص کر رہی تھیں، جبکہ جہان ہاتھ کی ٹرافی دیکھنے میں مصروف تھا۔ آرمی آفس کے اس میٹنگ روم میں اس وقت گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لگ بھگ 30 کے قریب لیفٹیننٹ خاکی وردی پہنے 4 قطاروں میں لگی ہوئی کرسیوں پر بیٹھے تھے، جن میں رافع سلطان عالم بھی شامل تھا۔ دوسری قطار کی پہلی کرسی پر بیٹھا وہ سامنے کھڑے اپنے 3 افسران کے اہم اعلان کے لیے متفکر تھا۔ چند منٹ گزرے تھے جب آپس میں مشاورت کرنے کے بعد درمیان میں کھڑے ایک افسر نے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر بولنا شروع کیا۔ مائی ڈیئر سولجرز، پہلا اہم اعلان یہ ہے کہ جس مشن پر ہم پچھلے 3 مہینے سے کام کر رہے تھے اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ تم سب کو 1 مہینے کے مشن پر روس بھیجا جا رہا ہے، خفیہ طور پر، سو بی ریڈی، انہوں نے مسکرا کر سب سے کہا، اور اپنی اطلاع کے زیر اثر وہ ان 300 لیفٹیننٹس کے چہروں پر بھی حوصلہ، جرات، بہادری اور مسکراہٹ بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ دوسرا اہم اعلان، اس مشن کی قیادت جس شخص کو سونپنے کا باہمی فیصلہ ہم نے کیا ہے وہ شخص ہے۔ سب لیفٹیننٹ خشک حلق اور تیز دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے کہ کون ہوگا وہ خوش نصیب جسے اس مشن کی قیادت کے لیے چنا جائے گا۔ رافع کے پیچھے بیٹھا حاتم اچھے سے جانتا تھا وہ خوش نصیب شخص کون ہوگا، اور اس کے سوچ کے عین مطابق وہ شخص وہی تھا۔ آپ سب کی قیادت رافع سلطان عالم کریں گے۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس افسر نے اپنا فیصلہ سب کے گوشوں گزار کیا۔ رافع سلیوٹ کرتا کرسی سے اٹھا اور ان افسران کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ امید ہے ہمارے اس فیصلے سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہاں، وہاں بیٹھے ایک شخص کو اعتراض تھا، اور وہ شخص تھا معظم توقیر، جو رافع کی قابلیت اور اس کے وجود سے نفرت کرتا تھا۔ تیسری قطار کی پہلی کرسی پر بیٹھا معظم توقیر بھی رافع کی جتنی ہی طاقت اور ذہانت رکھتا تھا، مگر اس سب کے باوجود رافع اسے ہمیشہ مات دے جاتا تھا۔ آج بھی وہ چاہتا تھا کہ اسے یہ قیادت سونپی جائے، مگر نہیں، آج بھی یہ اعزاز رافع عالم کو حاصل ہوا تھا۔ دل میں موجود اس کی نفرت لیے اندر ہی اندر کڑتا بیٹھا رہا وہ، اور اس مشن کے نائب ہوں گے معظم توقیر۔ اگلے لمحے اس کا نام بھی پکارا جا چکا تھا۔ رافع نے دل سے مسکراتے معظم کو دیکھا، مگر وہ اسپاٹ چہرہ لیے کھڑا ہوا اور ان افسران کو سلیوٹ کرتا جا کر رافع کے برابر کھڑا ہو گیا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ درپیش آنے پر رافع آپ سے علیحدہ ہوتے ہیں تو اس مشن کو معظم توقیر ٹیک اوور کریں گے، اور آپ سب کو ان کی انسٹرکشن کو فالو کرنا ہوگا ہر صورت۔ گاٹ اٹ؟ یس سر، سامنے بیٹھے سب لیفٹیننٹس ایک آواز میں بولے تھے، اور اس مشن کے حوالے سے آپ سب کو گائیڈ کریں گے ہمارے آرمی چیف حدید احمد خان۔ اتنے میں اس کمرے میں حدید احمد خان داخل ہوئے تھے۔ رافع اور حاتم انہیں یہاں دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔
سر یہ ہیں رافع عالم جو اس مشن کی قیادت کر رہے ہیں، اور یہ ہیں ان کے نائب لیفٹیننٹ معظم توقیر۔ ان افسران نے ان کا چیف سے تعارف کروایا اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ حدید آگے بڑھے اور گرم جوشی سے رافع کو گلے لگا گئے۔ وہاں موجود تمام لیفٹیننٹس اور معظم ان کے اس رویے پر حیران ہوئے تھے۔ رافع سے الگ ہوتے وہ معظم سے مصافحہ کر گئے۔ رافع اور معظم جا کر اپنی اپنی نشست پر بیٹھ گئے، جبکہ حدید اب سنجیدہ سے ان سب کی جانب متوجہ ہوئے۔ حدید احمد نے اپنے پیچھے دیوار پر نصب وائٹ بورڈ پر سیاہ مارکر کے ساتھ کچھ اہم نقشے تراشنے شروع کیے۔ یہ نقشے ان تمام خفیہ راستوں کے تھے جن کے ذریعے وہ روس کی حدود میں شامل ہونے والے تھے۔ جس طرح تیزی کے ساتھ حدید ان تمام نقشوں کو تراشتے اور انہیں سمجھا رہے تھے، رافع کو لگا پورے روس کے اہم راستوں کا پتہ ان کی انگلیوں پر ہے۔ بے شک وہ بہت قابل افسر تھے، آج اسے اس بات کا پختہ یقین ہو گیا تھا۔ ان تمام نقشوں کو اپنے دماغ کی فائلز میں سیو کر لیں۔ آپ کے پاس کسی بھی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ کسی بھی غلطی کی صورت میں وہاں جو آپ کو نصیب ہوگی یا تو وہ صرف اور صرف موت ہوگی یا پھر عمر بھر کی قید، اور قید بھی ایسی دردناک کہ دیکھنے والے کی روح کانپ جائے۔ پکڑے جانے کے بعد وہ آپ کو شدید ٹارچر کریں گے، ہر اس طرح سے جس طرح وہ کر سکتے ہیں، اور آپ سے ہمارے ملک کے اہم راز پوچھیں گے، آپ کو مجبور کریں گے اپنا منہ کھولنے کے لیے۔ بہت کچھ ایسا ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ کی ہمت، بہادری اور حوصلہ صرف پست ہی نہیں ہوگا بلکہ وہ ظلم اور بربریت میں دفن ہو جائے گا۔ آپ کو اپنے ملک کے لیے لڑنا ہے۔ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، آپ کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں۔ گاٹ اٹ؟ یس سر۔ گڈ۔ آپ سب اپنی تیاری مکمل کریں، اگلے ہفتے آپ سب کو نکلنا ہے۔ حدید کہتے کمرے سے نکل گئے۔ وہ اب اپنے دفتر میں موجود تھے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ کمین کہتے سر اٹھا کر دیکھا تو دہلیز میں رافع کھڑا تھا۔ رافع آؤ، ایک مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے اسے اندر بلایا۔ سالوں بعد تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی مجھے۔ رافع کی کرسی پر بیٹھتے وہ اپنائیت سے گویا ہوئے۔ مجھے بھی سر۔ تم اسلام آباد کب آئے؟ سر 3 سال پہلے میں نے اپنا ٹرانسفر یہاں کروا لیا تھا۔ گریٹ۔ عجب بات ہے نا کہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے بھی ہم کبھی نہیں ملے۔ جی سر۔ رافع نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ اور بتاؤ، شادی خیریت تو عافیت سے ہو گئی تھی تمہاری؟ ہاں ہاں ہاں، حیرت کی بات ہے نا، مجھے یہ پوچھنے کا موقع بھی 8.5 سال بعد مل رہا ہے۔ اپنے سوال پر وہ خود ہی جی بھر کے ہنسے تھے۔ جی سر الحمدللہ، 2 بیٹے ہیں میرے ماشاءاللہ۔ رافع نے خوشی سے نم لہجے میں انہیں بتایا۔ حدید کو یہ جان کر دل سے خوشی ہوئی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ دل میں کہیں اولاد نہ ہونے کا درد بھی اجاگر ہوا تھا۔ کتنا خوش نصیب تھا نا وہ کہ اس کے پاس اولاد جیسی نعمت تھی، وہ بھی 2 بیٹے۔ اپنی گود سونی ہونے سے وہ مایوس نہیں تھے، مگر ایک تکلیف سی سینے میں ضرور اٹھی تھی، اور آج شدت سے انہیں یہ کمی کھلی تھی کہ وہ بے اولاد ہیں۔ حدید کو کہیں کھویا سا دیکھ رافع تھوڑا پریشان ہوا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں الحمدللہ۔ سر آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ان کے اچانک کھوئے کھوئے سے لہجے پر وہ متفکر ہوا تھا۔ سر آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں؟ رافع نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ حدید مسکرائے تھے مگر ان کی مسکراہٹ بہت خالی سی تھی۔ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہارے پاس اولاد ہے رافع۔ میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں، بس اسی لیے تھوڑا عارضدہ ہو گیا۔ نہ جانے کیوں وہ اس سے بتا گئے، مگر شکر الحمدللہ میں اللہ پہ شاکر ہوں، وہ ایک دن مجھے اس نعمت سے بھی ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ دونوں نے بیک وقت انشاءاللہ کہا۔ حدید کی بات سن کر رافع کو بہت تکلیف ہوئی تھی، مگر ان کا اللہ پر شاکر ہونا اس کے ایمان کو بھی مضبوط کر گیا تھا۔ بے شک ہر چیز پر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ سر میں دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو جلد سے جلد اولاد جیسی دولت و نعمت سے نوازے۔ آمین، حدید نے کہا۔ ثم آمین، رافع نے بھی کہا۔ چلتا ہوں سر۔ رافع کرسی سے اٹھا اور دروازے کی جانب بڑھا، مگر دہلیز پر پہنچ کر نہ جانے کیوں بے ساختہ پلٹا۔ سر، حدید جو دوبارہ کہیں کھو گئے تھے اس کی پکار پر اسے دیکھنے لگے۔ سر میرا دل کہتا ہے کہ میرا اللہ جلد آپ کو پیاری سی بیٹی سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آپ کے انتظار کا یہ سفر جلد ختم ہو جائے گا۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہتا وہ انہیں آپ دیدہ کر گیا تھا۔ رافع کے لہجے میں کامل یقین تھا۔
حدید نم سنہری آنکھوں سے مسکراتے سر ہلا گئے۔ انشاءاللہ، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ رافع کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ رافع کے منہ سے نکلی دعا کی قبولیت کی دعا کرنے لگے۔ تو بالآخر وہ وقت آن پہنچا تھا جب زندگی خدیجہ گل اور رافع سلطان عالم کو ایک دوسرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا کرنے والی تھی۔ جب نصیب ان کی راہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ کرنے والا تھا۔ ان دونوں کی مثال اب ساحل کے ان دو کناروں کی سی ہونے والی تھی جو کبھی ایک نہیں ہوتے۔ ان کی خوشیوں کا، محبت کا دورانیہ اب ختم ہوا چاہتا تھا۔ وہ وقت آ گیا تھا کہ جس کے بعد رافع سلطان عالم کو خدیجہ گل کا چہرہ کبھی دیکھنے کو نہ ملنے والا تھا۔ ان کے درمیان ہجر کی وہ دیواریں حائل ہونے والی تھی جو اب مرنے کے بعد ہی ختم ہوتی۔ آج خدیجہ خود رافع کی خاکی شرٹ پر بیجز لگا رہی تھی۔ ایک حسین مسکراہٹ فخر اور طمانینت چہرے پر سجائے وہ خوش تھی کہ اس کا شوہر وطن کے لیے جا رہا ہے۔ دل میں ایک درد سا بھی تھا مگر وہ اپنے اللہ پر شاکر تھی اور کامل یقین رکھتی تھی کہ اللہ اس کے سہاگ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ ہمیشہ اس کے سہاگ کی حفاظت کرے گا۔ وہ تو ہمیشہ ہر نماز میں یہی دعا کرتی تھی، اے میرے اللہ، مجھے میری اولاد اور میرے شوہر کا دکھ کبھی نہ دکھانا۔ مجھے پہلے موت دے دینا مگر میں انہیں کبھی درد میں نہ دیکھوں۔ اور اس کے اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اللہ ان کے حصے کی موت بھی اسے آ جائے، اور اب ان سب کے حصے کی موت اب اسے ہی آنے والی تھی۔ خدیجہ کے ہاتھوں پر لگی تر و تازہ مہندی کی خوشبو رافع کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ کبھی آنکھیں بند کرتا، کبھی کھولتا، اور گہرے سانس اندر کھینچ کر اس کی خوشبو کو اپنے روم روم میں بسا لینا چاہتا تھا۔ کانوں میں رس گھولتی اس کی چوڑیوں کی کھنکناہٹ اسے بہت سکون پہنچا رہی تھی۔ وہ اس آواز سے کبھی دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ پھر اس کے کالر کو درست کرتے وہ اس کی گردن میں ہی باہیں حائل کر گئی۔ رافع نے دونوں بازو مضبوطی سے اس کے گرد باندھ کر اس کی پیشانی سے پیشانی جوڑ لی۔ دونوں کی آنکھیں بند تھی اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ رافع، خدیجہ نے سرگوشی کی۔ خدیجہ گل، اس کے ماتھے پر لب ثبت کرتے وہ بھی سرگوشی کر گیا۔ جلدی آئیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ وہ جو صبح سے مضبوط دکھائی دے رہی تھی پل میں اس کی معصوم اور کم حوصلہ خدیجہ گل بن گئی تھی۔ بھیگے لہجے میں کہتی وہ رافع کو مزید دکھی کر گئی۔ رافع نے لب اس کی پیشانی سے ہٹائے اور پھر جواباً اس کا نقش نقش چومنے لگا۔ وہ آنکھیں بند کیے سانس روکے دم سادے اس کے پرحدت لمس کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ ایک ایک گرم پرجوش معانقہ کرتے وہ اس سے الگ ہوا اور پھر اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا جس پر کل رات ہی اس نے مہندی لگائی تھی۔ اب وہ اس کی رنگین مہندی بری ہتھیلیاں چوم رہا تھا اور اس خوشبو کو ناک کے ذریعے سونگھتا اندر اتار رہا تھا۔ خدیجہ بھیگی آنکھوں سے اس کو دیکھے گئی۔ اس کی چوڑیوں کی کھنکناہٹ کو پوروں سے چھوتا وہ چہرہ اٹھا گیا اور پھر محسوس کی اس نے کہ وہ اسے کچھ بتانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کے بعد خدیجہ نے سینے میں دفن وہ بات ایک ایک حرف کے ساتھ رافع کو بتا دی اور بتاتے ہوئے وہ اس کے چہرے کے پتھریلے ہوتے تاثرات بخوبی دیکھ رہی تھی۔ کتنی دیر کر دی تھی نا اس نے اسے یہ بات بتانے میں، وہ بھی تب جب وہ بہت دور جا رہا تھا۔ رافع نے اس کے ہاتھ چھوڑے اور گہری سرد سانس فضا کے سپرد کرتے وہ چہرے پر مشتعل ہوتے ہاتھ پھیر گیا۔ کیوں؟ پھر اس کی جانب متوجہ ہوتے سخت لہجے میں گویا ہوا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنا لہجہ نرم نہیں رکھ سکا تھا۔ اتنی بڑی بات مجھے کیوں نہیں بتائی تم نے خدیجہ؟ اسے دونوں کندھوں سے تھام کر وہ تکلیف زدہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ تم نے اور امی نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ میرا ہی چچا تمہیں پریشان کرتا رہا اور میں ہی اس بات سے سالوں انجان رہا۔ رافع نے جبڑے بھینچ کر کہا، چہرہ سرخی چھلکانے لگا تھا۔ رافع، ہم یہاں آ گئے تھے ہمیشہ کے لیے اور اس کے بعد تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں رہا تھا، بس اسی لیے میں آپ کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ خدیجہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے روتے ہوئے کہا۔ رافع خاموش رہا اور اسے تکلیف بھری سی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا دروازہ کھٹکھٹاتا ہاتھ اندر داخل ہوا۔ بابا، حاتم انکل آ گئے ہیں، آپ کا نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ رافع نے سر ہلایا، پھر وہ اپنی کچھ چیزیں اٹھاتا خدیجہ کی جانب متوجہ ہوا۔ واپس آ کر اس سے اس چیز کا حساب میں بل ضرور لوں گا، خطرناک لہجے میں کہتے وہ خدیجہ کا حلق خشک کر گیا اور پھر اس کے ساتھ باہر نکلا۔ وہ دونوں زینے اترے نیچے آئے۔ ویلا کے باہری گاڑی کے پاس حاتم کھڑا تھا، اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رحیم سے ملتے
رافع اپنے بیٹوں سے ملا، سب سے زیادہ اس نے جہان کو چوما تھا۔ عالم میرے ساتھ آؤ۔ پھر ہاتھ کا ہاتھ پکڑ کے ایک کمرے میں لے جاتے رافع نے دروازہ بند کر دیا۔ خدیجہ اور رحیم بس ناسمجھی سے ان دونوں باپ بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ ہاتھ الرٹ ہو کر اپنے والد کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ضرور کوئی اہم بات کرنے اسے یہاں لائے ہیں۔ عالم، اس کی طرف پلٹتے رافع نے جھک کر بیٹے کا ماتھا چوما۔ اپنا خیال رکھنا میرے بچے، تمہیں پتہ ہے تم میرا یہ دھڑکتا ہوا دل ہو۔ اپنے سینے میں دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کے کہتے وہ ہاتھ کا حوصلہ مزید بلندی کی چوٹیوں پر لے گیا۔ جانتا ہوں بابا جان۔ رافع کے ہاتھ عقیدت سے چوم کر اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتا وہ اسے رلا دینے کے در پہ تھا۔ اپنی ماں اور جہان کا خیال رکھنا۔ تمہاری ماں اور بھائی تمہارے پاس میری امانت ہے۔ اس کی عزت پر آنچ نہ آنے دینا عالم۔ اس کی چادر کبھی میلی مت ہونے دینا۔ وہ والد کی ہر بات پر سر ہلا رہا تھا، چہرے پر مضبوطی ہی مضبوطی تھی۔ انشاءاللہ بابا جان، میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں جس سفر پر جا رہا ہوں ہو سکتا ہے میں واپس نہ لوٹ سکوں۔ اب ہاتھ کے چہرے پر درد سمٹ آیا تھا اور آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب۔ اور مجھے پتا ہے اگر میں وہاں پھنس گیا تو میرا شیر بیٹا مجھے لینے ضرور آئے گا۔ اس کی تھوڑی محبت سے تھام کر وہ مسکرایا تھا۔ اس جملے میں ایک مان تھا، ایک باپ کا اپنے بیٹے پر، جسے نبھانا ہاتھ بن رافع عالم خوب جانتا تھا۔ ہاتھ بھی بھیگی آنکھوں سے مسکراتا جھٹ سے اس سے لپٹ گیا۔ آپ کو کچھ نہ ہو بابا، آپ کو کچھ نہ ہو، آپ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، سب ٹھیک ہوگا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، ثم انشاءاللہ۔ تم جہان کے بڑے بھائی ہی نہیں اس کے باپ بھی ہو۔ میرے بعد تم ہی اس کے باپ ہو۔ وہ بہت معصوم ہے، اس کا خیال رکھنا۔ دنیا کی دھوپ چھاؤں نہیں جانتا وہ۔ جی بابا فکر مت کریں، میرے بعد تم ہی ہو جو عالم خاندان کے سربراہ ہوگے۔ تمہارے بالغ ہونے تک تم سب کی سرپرستی رحیم بھائی کے حوالے ہے۔ ہمیشہ تم ان کی ہر بات مانو گے۔ وہ جو بھی فیصلہ تم لوگوں کے لیے لیں گے یقیناً وہ درست ہوگا۔ کبھی اس سے انکار مت کرنا، ہمیشہ ان کی عزت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ جی بابا جان۔ اسے ایک بار پھر سینے سے لگا کر کمر سہلاتے وہ دونوں باہر نکلے، جہاں جہان، رحیم اور خدیجہ ہنوز وہیں کھڑے تھے۔ والد کو دیکھتے ہی جہان دورہ چلا آیا اور رافع کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ بابا! رافع نے جھک کر جہان کو اٹھایا اور پھر سینے میں بھینچ لیا تھا۔ وہ باپ کے سینے میں منہ چھپائے ان کی خوشبو کو سونگھ رہا تھا۔ بابا کب واپس آئیں گے آپ؟ ٹھہر ٹھہر کر پوچھتا وہ رونے کے لیے تیار تھا۔ جلد آ جاؤں گا میری جان۔ اس کا گال شدت سے چومتے رافع نے اس کے بال سہلائے۔ ہلکی داڑھی کی چبھن پر وہ کسمسایا تھا اور کھلکھلاتا اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ رافع قدم قدم چلتا ان کے پاس آیا۔ جہان کو ہنوز ایک بازو پر چڑھایا ہوا تھا۔ راہداری سے باہر نکل کر جب گاڑی کے پاس پہنچا تو جہان کو رحیم کے حوالے کر دیا۔ رحیم کے پاس جاتے ہی اب جہان نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ جہان اس طرح رو رہا تھا۔ عموماً وہ کبھی اس طرح نہیں روتا تھا۔ بچوں میں بھی رب بستا ہے۔ شاید وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ سب دوبارہ رافع کو نہیں دیکھ پائیں گے اور سب ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ ان کا گھر، یہ خدیجہ رافع عالم کا آشیانہ بکھر جائے گا۔ حاتم نے رافع سے سامان لے کر گاڑی میں رکھا۔ چلتا ہوں رحیم بھائی، اللہ کے حوالے۔ خیر سے جاؤ رافع، اللہ تمہاری حفاظت کرے، تمہیں اپنی امان میں رکھے، اور ان تمام سپاہیوں کو بھی جو ملک کے لیے اس خطرناک سفر پر جا رہے ہیں۔ فی امان اللہ۔ رافع کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ڈھیروں دعائیں دیتے رحیم گویا ہوئے۔ پھر سب کو ایک الوداعی نظر سے دیکھتے آخر میں رافع کی نظریں خدیجہ کے وجود پر جا ٹھہری تھیں۔ ایک مسکان اس نے اس کی اور اچھالی تھی۔ یہ مسکان درد بھری تھی۔ وہ بے اختیار آگے آئی اور رافع سے لپٹ گئی۔ زیر لب آیت الکرسی پڑھ پڑھ کے اس پر پھونک رہی تھی۔ ہاتھ کبھی نہیں چاہتا تھا اس کے ماں باپ اس طرح سے جدا ہوں، مگر آج اس کا دل بھی کرلا رہا تھا۔ میری مہندی کا رنگ اترنے سے پہلے آپ مجھے واپس چاہیے رافع۔ آنسو سے تر چہرہ لیے اس نے رافع کو حکم دیا تھا۔ وہ بھی بھیگی آنکھوں سے مسکراتا سر ہلا گیا۔ انشاءاللہ۔ ایک آخری بھرپور بوسہ اس کی جبیں کا لیتے وہ اسے بنا مزید دیکھے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ اپنی پیشانی سے چھوٹتے رافع سلطان عالم کے لمس کو خدیجہ نے تڑپ کر محسوس کیا تھا۔ ہاتھ آگے آیا اور والدہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گیا۔ ان کے ہاتھ کی پشت سہلاتا وہ انہیں حوصلہ دے رہا تھا۔ یہ ملاقات رافع اور خدیجہ کی آخری ملاقات تھی، اور اس بات سے وہ دونوں یکسر انجان تھے۔ اگر جانتے ہوتے کہ وہ دونوں تو زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے سے بچھڑ رہے ہیں
تو رافع خدیجہ کو چھوڑ کے کبھی نہ جاتا اور نہ ہی وہ اسے خود سے دور جانے کی اجازت دیتی۔ یہ لمس آخری تھے، ایک دوسرے کے چہرے کا یہ دیدار ان کا آخری تھا، یہ لمحے آخری تھے، کیونکہ اس بات تو صرف جدائی ہی جدائی تھی، وہ بھی عمر بھر کی۔ رافع سلطان عالم جو ملک کے لیے موت کے منہ میں جا رہا تھا، اس سے سب کی سب سے زیادہ قیمتی چیز چھینے جانے والی تھی، وہ تھی اس کی عزت اور اسی کی محبت۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ سفر اس سے کیا قربانی مانگ رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جب میں کسی سے اس کی سب سے زیادہ پیاری اور قیمتی چیز لیتا ہوں تو اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ رافع کی سب سے زیادہ پیاری اور قیمتی چیز اس کی بیوی، اس کی شریک حیات خدیجہ گل تھی۔ اللہ وہ لینے والے تھے اور اس کا بدلہ رافع کے لیے صرف جنت ہی تھا، کیونکہ وطن کے لیے وہ اپنی بیوی کی حفاظت سے محروم رہنے والا تھا۔ وطن کا یہ سفر اس سے اس کی بیوی کی جان کی قربانی لے رہا تھا۔ خیر سے جائیں بابا، اللہ آپ کی حفاظت کرے، گاڑی سٹارٹ ہونے سے پہلے ہاد نے بلند آواز میں کہا تھا، اور خدیجہ اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کرتی بھری دھندلائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاد اور رحیم نے ہاتھ ہوا میں بلند کرتے اسے الوداع کہا اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی راہداری پار کرتی گیٹ سے نکلنے لگی، اور وہاں سے مڑتے بھیگی سی آنکھوں نے آخری بار لبریز سراب آنکھوں کو دیکھا تھا۔ یہ آخری عکس ان کے چہروں کے رافع اور خدیجہ دونوں کی آنکھوں میں سمٹ کے رہ گئے تھے۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پڑھ کے اور سن کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔